اللہ اللہ یہ شرف صدیق اکبر آپ کا انبیاء کے بعد رتبہ سب سے بڑھ کر آپ کا۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم ناظرین کرام، سامعین کرام، میرے نوجوان بچوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری بہنوں جو جہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ کتاب لا ریب فیہ، وہ صحیفہ رحمت جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قلب انور پر نازل فرمایا۔ سب کتابیں اللہ کی، سب صحیفے اللہ کی، لیکن یہ اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے اور ایسا حضور کا معجزہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے نازل بھی فرمایا اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ کرم پر رکھی۔ سورہ فتح میرے سامنے کھلی ہے اور سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ، آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ فتح کا جو سیاق و سباق ہے، اس کے اندر زیادہ تر صلح حدیبیہ کے واقعات کو، معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد خاص طور پر حدیبیہ کے اندر جب صحابہ کرام پہنچے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف کے اندر ایک مبارک خواب دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور صبح اٹھ کر صحابہ سے بھی پوچھتے تھے کہ بھائی تم میں سے کسی کو خواب آیا ہے، اور حضور علیہ السلام اس خواب کو سنتے تھے، اس کی تعبیر ذکر فرمایا کرتے تھے، اور ایسے کئی رویا ہیں جن کا احادیث طیبہ کے اندر ذکر ہے، اور اپنا بھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رات کو دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام بہت خوش ہو گئے، بہت عرصہ گزر گیا تھا، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا، اور حضور علیہ السلام نے احرام باندھا، اور حضور کے ساتھ 1400 صحابہ کرام یا 1500 صحابہ کرام نے احرام باندھ دیا۔ چل پڑے، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، سامنے سے کفار آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے طواف خانہ کعبہ کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو اسلحے کے ساتھ نہیں، لڑنے نہیں آئے، نہتے ہیں، لیکن بہرحال نہیں انہوں نے کرنے دیا، اور صلح حدیبیہ وہاں پر جو ہے ایک کانٹیکٹ ہوا اور ایک پیکٹ ہوا اور ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ لیکن اس کے اندر جب خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ بھائی محمد الرسول اللہ لکھا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں محمد الرسول اللہ لکھنے دیں گے۔ اس معاہدے پر جب سائن ہونے لگے، ہم محمد بن عبداللہ پر سائن کریں گے، اس لیے کہ ہم اگر محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر تو سارا جھگڑا ختم۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کاٹیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ کاٹ دو، رسول اللہ۔ تو عرض کیا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، میں نہیں کاٹوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت عبدیدہ ہو گیا، آپ نے فرمایا میں نہیں کاٹوں گا، یہ میں کیسے کاٹ دوں، یہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا نام کاٹ دوں کہ رسول اللہ نہیں مانتا ہوں۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کو کاٹا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال میں آ کے یا رسول اللہ ہم کے حق پر نہیں ہیں، اور بڑا طویل واقعہ ہے، بڑی مشکلات ہوئی۔ تو جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اے حبیب یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا؟
عرش سے فرش تک سب آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ. فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں. ان کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، اور ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ بھی مان جائیں گے، ان کی نسلیں بھی مان جائیں گی، ان کی اولادیں بھی مان جائیں گی، سب مان جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو رب تبارک و تعالی نے پہلے پھر یہی ہوا کہ رب تبارک و تعالی نے ایک سال کے بعد کے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے مسلمانوں کو فتح مبین اور فتح مکہ کی صورت میں خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں اور صحابہ کرام موجود ہیں. تو رب تعالی نے پہلے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے اپنے محبوب کے اس خواب کو سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. جو خواب دیکھا تھا، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے بیٹا وہ وحی الہی ہوتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی الہی کا ایک حصہ ہوتا ہے. ویسے تو جو صالحین مومنین ہیں ان کے جو بھی خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی کا 46واں حصہ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کے خواب تو وحی الہی ہوتی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رؤیا کو، اس خواب کو سچا کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کرا رہا ہے، اور حرم کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. باقی فرمایا تم نہیں مانتے ہو تو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. جملہ خبریہ تامہ ہے. اور فرمایا کہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، اللہ اکبر. فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا کہ وہ کافروں پر تو بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم. رحماء آپس میں بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا تو انہیں دیکھے گا کہ کبھی رکوع کے اندر ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہیں. کوئی رکوع کے اندر موجود ہے، کوئی سجدے کے اندر موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ کیوں بار بار رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں؟ وہ علام الغیوب صحابہ کرام کے اس خلوص کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ کا فضل اور رضوان تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے وہ چاہتے کیا ہیں، ان کے اس عمل کا مقصد کیا ہے. دیکھو نوجوانوں، ہم سب کو بھی یہ پیغام ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرے اس کے اندر مقصود اللہ کی رضا اور رضوان ہونی چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے. لیکن ہمارے اعمال کے اندر کمی ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، بناوٹ، کوئی اور مقصد. لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام کے ان صحابہ کرام پر کہ جن کے خلوص اور للہیت کا جو اعلان ہے کوئی اور نہیں کر رہا ہے. اس لیے کہ یہ جو نیت ہے، اس نیت کا تعلق تو خالصتاً ایک دل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو ایک من کی بات ہے، اس کو تو کوئی ظاہر میں نہیں جان سکتا، لیکن کوئی اور نہیں جانتا. وہ علام الغیوب تو جانتا ہے، یعلم ما فی الصدور تو جانتا ہے، جو دلوں کی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں نیتیں کیا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو بری نیتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو اچھی نیتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. لیکن رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کے خلوص اور للہیت سے بڑھ کر امت کے اندر کوئی بھی نہیں. اور یہ ایک مسلم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ امت کے اندر کوئی کتنے ہی بڑے ولایت کے درجے پر ہو، کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال میں سے ہیں، فرمایا نبی کے صحابہ تک نہیں پہنچ سکتے. سب کے درجے نیچے ہیں. سب سے بلند و بالا جو امت کے اندر درجہ ہے وہ درجہ ہے حضور کے صحابہ کرام. بلکہ ساری انسانیت کے اندر دیکھیں آپ، جماعت انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ ان انبیاء کرام کے حواری بھی ہوئے، ان کے ساتھی بھی ہوئے، ان کے اصحاب بھی ہوئے، لیکن فرمایا کہ انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی مخلوق کے اندر افضل ترین ذوات ہیں، افضل ترین لوگ ہیں تو وہ حضور کے صحابہ کرام. پھر صحابہ کرام کے اندر درجات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان درجات کو ذکر فرمایا.
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا جو ایمان لانے کے اندر سبقت لے گئے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا بچوں کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں قرآن کا پیغام اپنے نیو جنریشن تک، اپنے بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے عقیدوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب کا کلام حضور کے ان اصحاب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، آج 2024-25 کی بات نہیں ہے، بات ہے رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی۔ رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے بچوں کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا رب تبارک و تعالیٰ نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کے کام کے اندر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اچھا یہ میرے سامنے سورہ حجرات کھلی ہوئی ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، میرا موضوع ہی قرآن ہے۔ ARYQ ٹی وی پر 15 سال سے جو میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ قرآن کی ڈیوٹی ہے یا حدیث پاک کی ڈیوٹی ہے بحمداللہ تبارک و تعالی۔ یہ سورہ حجرات میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ سورہ حشر کے اندر دیکھیں رب تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ نبی کے صحابہ کرام، میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پوری دنیا کے اندر جاتا ہوں، نیو یارک جاتا ہوں، ٹورنٹو جاتا ہوں، لندن جاتا ہوں، جونسبرگ جاتا ہوں، مڈل ایسٹ جاتا ہوں، ہمارے کراچی کے لوگ ملتے ہیں، پاکستان کے لوگ ملتے ہیں، کشمیر کے لوگ ملتے ہیں۔ ابے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ ارے کہاں رہتے ہیں؟ ارے کراچی رہتے ہیں ہم۔ یہاں کیوں آ گئے بھائی؟ ٹورنٹو کیوں آ گئے؟ بولے بچوں کے لیے آئے ہیں، بچوں کے فیوچر کے لیے آئے ہیں اور بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن بچوں میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کی جو بھی ہجرت ہوتی ہے، مائگریشن ہوتی ہے، اس کا یہی سبب ہوتا ہے۔ جہاں میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم بچوں کے لیے آئے۔ لیکن آئے میں آپ کو ایک ایسی بھی ہجرت بتاتا ہوں، ایک ایسی مائگریشن بتاتا ہوں کہ وہ بظاہر بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی میں بات کروں گا۔ یہ زمانہ ادھر ادھر کی بات کرنے کا نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر کی اچھی پکی بات کریں۔ یہ سامنے میرے قرآن کھلا، قرآن کہتا ہے، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ فرمایا ان کے پاس مال بھی موجود ہے، گھر بھی موجود ہیں، پراپرٹیاں موجود ہیں، زمینیں موجود ہیں، باغات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ بھائی دنیا کے اندر تو کوئی ہجرت کرتا ہے اپنا سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، مالوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مستقبل کو روشن کر، یہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن پھر کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا ان کا مطمع نظر ہے ہی نہیں یہ کہ دنیا مل جائے، دنیا کا مال مل جائے۔ یہ دنیا کا مال قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قربان جائیں میرے نبی کے صحابہ پر۔ تبھی رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم بات کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی، حضور کے صحابہ کرام والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے رضا اور رضوان چاہتے ہیں، ان کے سجدے ہوں، ان کی عبادات ہوں، ان کے ہجرت ہو، ان کا کوئی بھی کام ہو۔ اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی ایک شان یہ ہے کہ رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے چھوڑا مکہ مکرمہ، ہجرت کی، مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو جو انصار صحابہ کرام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر صحابی کو لیا، ایک انصاری صحابی کو لیا، دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیں گے، اس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ، بھائی بھائی بنا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دنیا ہے، زمین اور زر کا جھگڑا پہلے دن سے چلا رہا ہے،
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے بھی لڑ پڑے تھے، ایک کو قتل کر دیا۔ یہ تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے تو انسانوں کے اندر یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ نہیں یہ زمین میری ہے، یہ زر میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں تو بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پراپرٹیاں میری ہیں، یہ تو ابا نے مجھے کان میں کہا تھا کہ یہ تو تمہاری ہے جی، ابا نے مجھے کہہ کے گئے تھے کان کے اندر، آج لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائے حضور کے صحابہ کی عظمت، قرآن کھلا ہوا ہے میرے سامنے، فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ تو ہماری بھی روٹیاں کھا جائیں گے، یہ تو ہمارے بھی وسائل کھا جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ فرمایا ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت بھی کیسے کرتے ہیں؟ میرے بھائی اب تو حضور نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا، یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کاروبار ہے، ان سب کو اب ڈیوائیڈڈ 2 کریں گے ہم، آدھا تیرا ہوگا آدھا میرا ہوگا۔ حضور نے ہمیں بھائی بنا دیا۔ ارے یار اللہ اکبر، روئے زمین پر یہ کیسا نقشہ ہے، یہ کیسی مواخات ہے۔ اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو انصار خاص طور پر، ان کی طبیعتوں کے اندر بڑی سختی تھی اور ان کی طبیعتوں کے اندر بڑا انتقام تھا کہ انصار کے 2 قبائل اوس و خزرج جو ہے وہ سال سے لڑ رہے تھے آپس کے اندر۔ جب باقاعدہ جہاں سے وسلم تشریف لے گئے، اللہ کی نعمت بن کر، اللہ کا فضل بن کر، اللہ کی رحمت بن کر، سبحان اللہ کہہ دیں یار، ایسے تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کے بیٹھنے کا میرے بچوں کو فائدہ نظر، یہ تو کتنا پیارا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عامر بھائی دکھائیں یہ کتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بیٹھا ہو تو ماشاءاللہ پتہ چلے کہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوس و خزرج کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہے، جھگڑا حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ان کے درمیان وہ جو پہلے قرآن کہتا ہے وہ جو اعداء تھے، دشمن، ان کو اخوان بنا دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سبحان اللہ، وہ جو اعداء تھے وہ اخوان بن گئے۔ فرمایا یہ کس نے بنا دیا؟ فلا اللہ کی نعمت آ گئی، حضور تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصار ان کا آپس میں لیکن اب چونکہ یہ مہاجر اور انصار کے درمیان ایسی مواخات مدینہ قائم کی، کہا میرے بھائی سب کچھ ڈیوائیڈ، سب کچھ آدھا تیرا آدھا میرا۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ تھا ان کے، بولو جتنا بھی ہے یار، بات یہ نہیں ہے، بات رب تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے کہ یار کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوگا اور وہ 1 کروڑ صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ بولے 1 کروڑ روپے دیا بھائی، بہت پیسے دیے بھائی، نہیں، کسی کی جیب میں ہے ہی 200 روپے ہے جی، کسی کی جیب میں ہے ہی 100 روپے، ارے یار 50 تو لے لے، 50 میں لے لوں گا۔ اور ایسے بھی ہوئے ہیں کہ یار مجھے چھوڑ دے، میں بھوکا ہی سو جاؤں گا، تو لے لے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے رحماء، آپس میں کیسے رحیم و کریم ہیں، کیسی شفقت و محبت ہے۔ میں قرآن سے بیٹا بات کر رہا ہوں۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آپ دیکھ لو ان کو باوجود اس کے خود بھی ضرورت ہے لیکن اپنی ذات کو پیچھے کر کے اپنے بھائیوں کو ترجیح دے، ان کو اولیت دے۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے؟ ابے کس کو چاہیے؟ ابے بٹوا کس کو چاہیے؟ ہم کو چاہیے، ہم سب سے زیادہ ضرورت مند، ہم کو دے دو بھائی۔ وہ کہتے ہیں نہیں میرے بھائی کو دے دو، ہے جی۔ ایک صحابی رسول جو ہے ان کے گھر کے اندر گوشت وغیرہ پکا تو کہا یہ سری پڑوسی کو دے دے۔ پڑوسی کے گھر پہ جب سری پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یار میرا برابر والا پڑوسی ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو۔ اس کے گھر پہ پہنچی، اس نے کہا نہیں برابر والا، گھومتے 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 وہ پہلے کے گھر پہ آ گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مستحق ہوں، وہ کہتے ہیں میرا بھائی سب سے زیادہ مستحق، میرے بھائی کو دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اور اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہے، خود بھی اتنا مال لی، لیکن اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اولیت دیتے ہیں، فوقی۔ یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے نبی کے وہ پیارے صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں نا، فرمایا کہ یہ جو آسمان کے ستارے ہیں، یہ ستارے آسمان کے لیے ایک امان ہیں، ہے جی۔ النجوم امانۃ فی السماء، فرمایا یہ آسمان کے لیے امان ہیں، آسمان کی زینت ہیں۔ اور فرمایا کہ میری امت کے لیے امان میرے صحابہ ہیں۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے یہ صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے
تم گمراہ نہیں ہوگے، تم ہدایت ہی پا جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا، میرے صحابہ سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان جو میرے صحابہ سے، بچوں سنیے گا، یہ میرے بچوں کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے محفوظ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، جو میری آل سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کتنا پیارا سبق ہے۔ اس لیے میرے بچوں کے حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی آل ہیں، یا حضور علیہ السلام کی ازواج ہیں، ان سب کی عزت و تعظیم و محبت و عقیدت، ادب، احترام، تعظیم، تشریف کس وجہ سے ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، سبحان نسبت کا مرکز و ماور کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا وہ میری وجہ سے محبت کرتا ہے، گویا مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ اور نعوذ باللہ جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، میری صحابی سے بغض نہیں رکھتا، میری آل سے بغض نہیں رکھتا، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حضور کی آل سے بغض رکھنا، حضور کے صحابہ سے بغض رکھنا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ حضور سے بغض رکھنا ہے، اور فرمایا جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائے۔ یہ حدیث پاک کے اندر پورا مضمون موجود ہے۔ تو فرمایا میرے صحابہ، اللہ اکبر، فرمایا ان کا ہر عمل ایسا ہے، ان کا ہر کام ایسا ہے۔ فرمایا میرا ایک امتی، یہ مثال سنیے بخاری اور مسلم کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سبحان اللہ۔ فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک میرا امتی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے۔ کیا خیرات کرے؟ سونا۔ اور کتنا خیرات کرے؟ ایک بہت بڑھ کے احد کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا؟ فرمایا کوئی امتی خیرات کرے احد پہاڑ کے برابر سونا، اور میرا صحابی 1 کلو یا آدھا کلو، مد یا نصف مد اللہ کے نام پر خیرات کرے، فرمایا میرے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ میرے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ امت کے اندر کوئی غوث ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، جتنی ریاضات و مجاہدات جو ہے وہ منزلیں طے کرے گا، اتنا رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ لیکن میرے بچوں کوئی صحابی، اس لیے صحابی ہونے کے لیے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے، لقائے مصطفیٰ ہے، جلوائے مصطفیٰ ہے، بارگاہ مصطفیٰ اور معیت مصطفیٰ ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا ایک جملہ فرمایا یہ جو حضور کے صحابہ ہیں یہ خود صحابی نہیں بن گئے، فرمایا اختارہم اللہ، they are selected، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، کیا کہنے ہیں۔ یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت و معیت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے۔ فرمایا یہ عام لوگ نہیں ہیں، جتنی بھی امت کے اندر لوگ ہیں، فرمایا ان کے قلوب پاکیزہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، سنیے گا ذرا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ محمد کے بعد سورہ حجرات آگے ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا ان کی شان کیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے محبوب کر دیا۔ فرمایا ایمان کی طرف یہ لبکے جا رہے، ایمان ان کے لیے محبوب بن گیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان ان کے لیے محبوب بن گیا، اور اللہ نے ان کے دلوں کو، قرآن سے اللہ نور ہمارے دلوں کو منور فرمائے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان سے ان کے دلوں کو مزین فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیے گا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، سبحان اللہ۔ فرمایا کفر سے اور فسق و فجور سے اور ہر قسم کی نافرمانی یہ ان کے لیے مکروہ بن گئی، ناپسندیدہ بن گئی، اللہ اکبر۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بات تو بتائیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر، جب مکہ مکرمہ کے اندر جاہلیت کا زمانہ تھا اور لوگ جو ہے وہ شراب کے مٹکے لے کے بیٹھے ہوتے تھے، آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا میں نے
کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو اپنے منہ کے ساتھ نہیں رکھا ہے جی. آج تو سفر کریں آپ جہازوں میں انٹرنیشنل سفر کریں, جب ٹرالیاں چلنا شروع ہوں, مال غنیمت دل بہرام, ابے مفت کی بٹ رہی ہے, چلو لے لو بھائی, پکڑ لو. ہیں جی, مفت کی بٹ رہی ہے, مفت کی ٹرالی چل رہی ہے, مفت کی ٹرالی چل رہی ہے, لے لو پی لو. ہیں جی, آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب کو میں نے اپنے منہ کے ساتھ نہیں لگایا. فرمایا یہ عزت و عصمت کو توڑ دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. دوسرا آپ سے پوچھا کہ کبھی آپ نے غیر اللہ کو سجدہ کیا؟ فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جب لوگوں نے کتنے بت بنائے ہوئے تھے, ہر گھر کے اندر بت تھا. میرا والد بھی بت خانے میں لے کر گیا, فرمایا میں نے سجدہ نہیں کیا, میں نے سجدہ نہیں کیا, میں نے اس بت کے سامنے جا کر فرمایا یہ کیا دیتا ہے, یہ نہ سنتا ہے نہ کوئی فائدہ دیتا ہے, اس کو کیا سجدہ کروں گا, سجدہ کروں گا تو خدا وحدہ لا شریک ہو. کیا کہنے ہیں صاحب. اور پھر جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام دی اور آپ نے فوراً قبول کی اور پہلا سجدہ کیا تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر کیا. تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. فرمایا تم ان کو دیکھو گے کہ کبھی سجدے کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ رکوع کر رہے ہیں. گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر کو دیکھو گے, سجدوں کے نشانی کو دیکھو گے. فرمایا جب بندہ رات میں چھپ کر عبادت کرتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طمانیت ہوتی ہے, اس کے چہرے پر ایک سکون ہوتا ہے, اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ نورانیت یہاں بھی ہوتی ہے, اور فرمایا میدان معاشر کے اندر بھی جائیں گے ان وجوہہم لنور وانہم علی منابر نور, ان کے چہرے بھی منور ہوں گے. فرمایا قیامت کے دن دیکھنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. سبحان اللہ. فرمایا قیامت کے دن کو چہرے مرجائے ہوئے ہوں گے, وجوہ یومئذ مسفرہ, ہیں جی, مرجائے ہوئے پریشان چہرے ہوں گے, پریشان ہوں گے. زندگی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کے اندر, فرمایا کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے, ضاحکۃ مستبشرہ, خوش خوش ہوں گے چہرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا اس لیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزار کے آئے, آج کامیاب و کامران ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ پہچانی جائے گی اپنے اعضائے وضو سے. فرمایا ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ لائٹ مار رہے ہوں گے, میدان معاشر کے اندر چمک رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ اپنے وضو کو صحیح طریقے سے کیا کرو. جب ساری امتیں ہوں تو فرمایا قیامت کے دن میری امت کی پہچان ہو کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں, ان کے جو سجدے کے اثرات ہیں ان کے چہرے چمک رہے ہوں. فرمایا حضور کے صحابہ کرام سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا ان کے چہروں پر نشانیاں ہوں گی, سجدوں کے آثار ہوں گے. فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضرت حسن بصری سے کہ حضرت یہ جو گٹا پڑ جاتا ہے, یہ جو دو آنکھوں کے درمیان گٹا پڑے, فرمایا یہ گٹا نہیں, یہ گٹا نہیں. فرمایا گٹا مراد نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے پر ایک طمانیت ہوگی, ان کے چہرے پر ایک سکون ہوگا, ان کی طبیعت کے اندر عاجزی انکساری ہوگی. گٹا ہو بڑا والا اور دل ہو پتھر جیسا, تو فرمایا اس گٹے کا کیا کرنا. فرمایا نہیں, یہ حضور کے صحابہ کرام سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے بچوں ایسا درس قرآن کیوں ٹی وی کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. یہ سارا میڈیا چھان مار کے دیکھ لو, بحمد اللہ تبارک و تعالی ایسا قرآن کا سبق میرے بچوں کہیں نہیں ملے گا تمہیں. سبحان اللہ. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. فرمایا ان کی مثال توریت کے اندر بھی موجود ہے, انجیل کے اندر بھی موجود ہے. توریت و انجیل کے اندر یہ تو آپ نے سنا تھا کہ حضور علیہ السلام کی صفات موجود ہیں. فرمایا صرف حضور کی صفات موجود نہیں ہے, حضور کے صحابہ کی بھی صفات موجود ہیں. قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل. فرمایا تم انجیل کو اٹھا کر دیکھ لو, تم توریت کو اٹھا کر دیکھ لو, میرے محبوب کا تو نام وہاں پر مکتوب ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. لیکن صرف محبوب کا نہیں ہے, محبوب کے صحابہ کا بھی ہے. فرمایا حضور کے صحابہ کی بھی مثال. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ زرع اخرج شطأہ
فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، سوق کہتے ہیں تنے کو، استغلظ کہتے ہیں گاڑا ہونا، موٹا ہونا۔ مثال دی ہے، یہ سنیے گا ذرا، بڑی پیاری مثال۔ قرآن جو ہے، قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو خارج کے اندر، آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، اس کی مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم مثالیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، وہ کسان ایک بیج زمین کے اندر ڈالتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹی سی باریک سی کمپل نکلتی ہے، لیکن ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار بارش آ جائے گی، آندھی آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، پتہ نہیں یہ کمپل ختم ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی دیتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے۔ کزرعن، زرع کہتے ہیں زراعت کو، کزرعن اخرج شطأہ فآزرہ، کمپل نکلی اس میں سے، پھر کرتے 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 جو ہے وہ کمپل جو ہے وہ مضبوط اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جب وہ دیکھتا ہے کسان کہ بھائی یہ تو مضبوط بن گیا، تو یعجب الزراع، فرمایا کہ وہ کسان خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ واہ 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 واہ، وہ جو اندھیروں کے اندر بیج لگایا تھا میں نے، آج وہ مضبوط قسم کا تنا بن گیا۔ فرمایا کسان خوش ہو رہا ہوتا ہے، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارِ، اور کفار جو ہے غیظ و غضب کے اندر جل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم، قرآن کہتا ہے کل موتوا بغیظکم، جل جاؤ اپنے غیظ و غضب کے اندر۔ تم مسلمانوں کی ترقی کو، مسلمانوں کی شان و شوکت کو، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شریف کے اندر آئے اور نے کہا جی ختم ہو گئے، نام نشان مٹ گیا، پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 اللہ اکبر، حدیبیہ کے لیے جب تشریف لے گئے، یہ جو آیت کریمہ ہے تو حضور کے ساتھ 1500 صحابہ کرام، کتنے؟ اللہ کریم، 1500 سال، 1500 صحابہ کرام، یہ سنیے گا بچوں، 1500 صحابہ کرام، اور درخت کے نیچے کھڑے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کیا اور بیعت کرنے لگے، سب حضور کے ہاتھ پر بیعت کر، حضور نے اپنا ہاتھ کیا وہ آگے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ منظر اتنا پسند آ گیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جا کر اس منظر کو جا کر میرے محبوب کو بیان کرو کہ محبوب کیا خوبصورت منظر ہے، آپ درخت کے نیچے موجود ہیں، آپ کے غلام آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، حبیب ان کو بتا دو کہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کریم، سبحان اللہ، اور ان کو بتا دو، یہ سنیے گا میرے بچوں، اللہ اکبر، اور انہیں بتا دو یہ کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا اور مسلمانوں سے، اے حبیب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ سے بیعت نہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کیا فرما رہا رب تعالیٰ بچوں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ جو 1500 صحابہ کرام درخت کے نیچے ہیں۔ دیکھیں بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے خاتمہ بالخیر۔ اس کا مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں، وہ علام الغیوب ہے، اس کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی کیسے ہوگی، ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، یہ کیسے کامیاب و کامران ہو کے جائیں گے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا۔ تو 1500 صحابہ کرام، اس کے بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر حضور کے دائیں بائیں چل رہا ہے، اور پھر خطبہ حجۃ الوداع جب حضور دے رہے تھے، اللہ اکبر، 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے کزرعن اخرج شطأہ، فرمایا ایک وہ منظر تھا کہ دار ارقم میں آ کر ایک ایک بندہ اسلام قبول کر رہا تھا، چھوٹی چھوٹی کمپل تھی، اور ایک یہ آ گیا کہ ایک مضبوط قسم، سبحان اللہ، یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کہ وہ کسان خوش، حضور دیکھ کر خوش ہو رہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کافر کیا کر رہے ہیں؟ جل رہے ہیں۔ کل موتوا بغیظکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے جلتے رہو میرے نبی کے صحابہ کی عظمتوں کو، طاقتوں کو، اللہ فاستوى علی سوقہ، ان کی مضبوطی پر جلتے رہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پھر ان صفات کو بیان کرنے کے بعد رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ صفات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مغفرت عطا فرمائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ بچوں پیغام سننا کہ قرآن کے اندر پورا الحمد سے لے کر والناس تک آپ دیکھیں تو یہ آپ کو لفظ بار بار ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار ملے گا، بار بار۔ فرمایا یہ پیر ہے کامیابی کا، ایمان اور عمل صالح ہے جی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ فرمایا تمہارا کردار بتائے گا کہ تم نے کدھر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ منہم مغفرۃ واجر عظیما۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ تب ملے گا کہ یہ میرے نبی کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو گے۔ فرمایا ایمان لانا چاہتے ہو، یہ سننا، ایمان لانا چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے ابو بکر جیسا ایمان لے کر، میرے عمر جیسا، عثمان جیسا، میرے علی جیسا ایمان لے کر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر ان جیسا ایمان، وہ معیار ایمان ہے، اگر ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ ان صفات کے حامل ہیں یہ، ان کی زندگیاں دیکھیں آپ، ان کی عبادات دیکھیں آپ، ان کا کردار دیکھیں آپ کہ یہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے فرمایا کہ والذین معہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اشداء علی الکفار، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، زندگی بھر آپ کی طبیعت کے اندر کفار کے لیے بہت شدت رہی۔ ہر صحابی شدید تھا لیکن آپ بہت زیادہ شدید تھے۔ بدر کے مقام پر جب قیدی بنے، آپ نے فرمایا کہ ان سب کو جو ہے قتل کیا جائے، کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ کیوں صلح کی جا رہی ہے ان کفار سے؟ اشداء علی الکفار کی جھلکی دیکھ رہی ہے تو فرمایا میرے عمر کو دیکھ لو۔ والذین معہ دیکھنا ہے، سفر میں، حضر میں، ہجرت میں، مزار میں، یار غار و مزار دیکھنا ہے تو میرا ابو بکر دیکھ لو۔ ہے جی، ساڑھے پنجابی کہتے ہیں تیری جھوک دے آسے پاسے وستے ہاسے۔ فرمایا جدھر میرے محبوب جا رہے ہیں ادھر ابو بکر جا رہے ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا رحماء بینہم کا جلوہ دیکھنا ہے، سارے صحابہ کرام ہیں لیکن قربان جائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ مدینہ منورہ شریف پہنچے، یہودی کا کنواں ہے، پانی مسلمانوں کو بیچ رہا ہے۔ یا رسول اللہ میں مسلمانوں کے لیے کچھ کروں، یہ میرے بھائی ہے۔ فرمایا عثمان یہ کنواں لے لو، وہ بیر روما بیر عثمان بنا دیا، مسلمانوں کے لیے پانی جاری و ساری کر دیا۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ ساری کی ساری تراہم رکعان سجدًا یبتغون، فرمایا کہ تم ان کو دیکھو گے کبھی سجدے کے اندر، فرمایا اس کا جلوہ دیکھنا ہے تو مولا کائنات کو دیکھ لو، ان کے شب کو دیکھو، ان کے لیل و نہار کو دیکھو، جب دیکھو وہ سجدے کے اندر موجود ہیں اور اللہ کی رضا و رضوان چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب بہت خوبصورت انداز میں آپ ہم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے، تو حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس انداز میں محبت ہوا کرتی تھی؟ یہ تو بہت خوبصورت بات آپ نے پوچھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت سیدنا و انت سیدنا و انت خیرنا وانت احبنا الی رسول اللہ، اے ہمارے سردار ابو بکر آپ ہم سب میں بہترین ہیں اور آپ ہم سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب آپ خلیفہ بنے تو اپنا ہاتھ آپ نے آپ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ کون ہاتھ دے رہا ہے؟ فاتح خیبر دے رہا ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے خیبر کے قلعے کو اٹھا لیا وہ ہاتھ دے رہے اپنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اور ہاتھ دینے کے بعد کیا فرماتے اے میرے ابو بکر قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا،
اپنی زندگی کے اندر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا آپ کو مقدم کرنے والے رسول پاک ہیں، آپ کو کون مؤخر کر سکتا ہے؟ ہر صحابی رسول بہت محبت کرتا تھا آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی صداقت کے بہت سے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن وہ کون سا ایسا واقعہ، کون سا ایسا مقام ہے جہاں آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ دیکھیے خاص طور پہ اسپیسیفکلی کہا جاتا ہے کہ معراج کی صبح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے معراج کے سفر کو بیان کیا تو ابو جہل سارے کفار شور مچانے لگے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر تیرے یار نے تو حیران کن بات کر دی کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمانوں اور نے فرمایا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرمایا انی اصدقہ بابعد من ذلک، سب سے پہلے میں تصدیق کرتا ہوں۔ فرمایا تم کیا بات کرتے ہو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور آسمان، ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا تھا، رب کی بھی ہمیں معرفت ملی تو ان کی بارگاہ سے ملی۔ فرمایا کہ آپ صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ، آپ سب سے پہلے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، حق آیا اس کی تصدیق کرنے کے اندر بھی پہلے ہیں، جو بھی بات آئی اس کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے خدا کا آپ کی ذات گرامی پر سلام، کتنا اونچا ہے مقام اللہ اکبر آپ کا، کتنا اونچا ہے مقام اللہ اکبر آپ کا۔ اللہ اللہ